السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نئی پینشن کی جو اصطلاحات ہیں اس پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ جو 1 جولائی 2025 کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں ان پر یہ افیکٹ چیزیں کریں گی۔ 2024 سے اس سے لیٹر آنے شروع ہو چکے ہیں، بہت سے لیٹر آ چکے ہیں۔ تو آپ میں سے بہت سے لوگ سوالات کرتے تھے، خاص کر جو بھی ریٹائر ہو رہے ہیں یا جنہوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے ان کو بہت سی چیزوں میں کنفیوژن ہے۔ جو پرانے لوگ ہیں ان کو تو پتہ، نئے لوگوں کے بارے میں جو بھی ریٹائر ہو رہے ہیں 2025 میں یا جنہوں نے ہونا ہے، تو 3 سوالات جو تھے زیادہ اہم تھے، اس کو ہم اس ویڈیو میں ایڈریس کریں گے۔ ایک یہ تھا کہ اگر آپ اپنی ریٹائرمنٹ کی مدت سے پہلے ریٹائرمنٹ والنٹیئر لے لیتے ہیں تو اس کا آپ کی پینشن پر کیا ایفیکٹ ہوگا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمیں جو پینشن ملے گی وہ کس بیسک پے پر کیلکولیٹ کریں گے۔ تیسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ کی جو پینشن ہے، تو پینشن کے بعد، اب ریٹائرمنٹ کے بعد اگر کوئی آپ سروس کرتے ہیں تو کیا وہ پینشن جاری رکھیں گے یا نہیں جاری رکھیں گے۔ یہ 3 سوالات ہیں، اس ویڈیو میں ہم ان 3 سوالات کو ایڈریس کریں گے۔ سب سے پہلے آتا ہے والنٹیئر ریٹائرمنٹ۔ آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ ہے 60 ایئرز۔ تو 60 ایئرز سے پہلے اگر آپ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو اس کو والنٹیئر ریٹائرمنٹ کہتے ہیں۔ تو آپ والنٹیئر ریٹائرمنٹ گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے، پہلے بھی دیتی تھی اور اب بھی دیتی ہے، لیکن ابھی انہوں نے ایک کٹ لگا دیا ہے۔ وہ کٹ اس طرح ہے کہ اگر آپ اپنی جو مدت ہے ریٹائرمنٹ کی اس سے پہلے ریٹائر ہوں گے تو جتنے سال پہلے ریٹائر ہوں گے پر ایئر آپ کو 3% آپ کی پینشن کو کٹ لگ جائے گا۔ ہر سال کا 3% کے لحاظ سے کٹ لگ جائے گا اور 20% پر وہ کیپ کر دیں گے۔ اس کو میں سمجھاتا ہوں ایزی الفاظ میں۔ آپ فرض کریں کہ آپ کی تنخواہ ریٹائرمنٹ پر جو آپ کی وہ بنتی ہے 50,000 روپیہ، آپ نے 1 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی، آپ کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج تھی وہ تھی 60 سال، آپ نے 59 ایئر میں لے لی، تو آپ کو 1 سال کا جو 3% ہے اس میں سے آپ کو وہ کٹ لگ جائے گا۔ آپ کو جو ابھی پینشن ملے گی وہ ملے گی 48,500 روپیہ۔ 50% کا 3% 1500 بنتا ہے نا۔ اگر آپ 2 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو 50,000 کا 6% کتنا بنے گا، 3,000 بنے گا۔ تو آپ کی 50,000 میں سے 3,000 روپیہ کٹ جائے گا، آپ کو 47,000 ملے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ 55 سال کی ایج میں ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، والنٹیئر ریٹائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کے پیچھے 5 سال بچے، تو 5 سال کو 3 سے ضرب دیں تو 15% بنا، تو آپ کا 15% آپ کی پینشن کا کٹ لگ جائے گا، تو آپ کو پینشن ملے گی 45,500۔ تو اسی طرح یہ 20% تک جائے گی، 20% پہ پھر یہ کیپ ہو جائے گی۔ تو بات آپ کو امید سمجھ آ گئی۔ یعنی کہ اگر آپ والنٹیئر ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، ریٹائرمنٹ تو آپ کو مل جائے گی لیکن پر ایئر آپ کو 3% کا آپ کی پینشن پر کٹ لگ جائے گا، اور یہ کٹ جتنے سال آپ پیچھے جاتے جائیں گے اتنا بڑھتا جائے گا اور 20% تک یہ جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا کہ خیال کرنا ہے آپ نے ریٹائرمنٹ لیتے ہوئے کہ آپ کو اگر والنٹیئر ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو یہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھا پہلی بات کا جواب۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ پینشن جو آپ کو ملے گی وہ کس بیسک پے پر کیلکولیٹ کریں گے۔ جو پرانے پینشنرز ہیں 2025 سے جو پہلے تھے ان کی جب پینشن کیلکولیٹ کرتے تھے تو جو آخری انہوں نے پے ڈرا کی ہوتی تھی، لاسٹ پے جو ڈران تھی اس پر ان کو پینشن کیلکولیٹ کرتے تھے۔ یعنی کہ اگر آپ جولائی میں ریٹائر ہو رہے ہیں تو آپ کی جو جولائی کی جون کی آخری آپ کے نے جو پے ڈرا کی ہے اس پر آپ کی پینشن کو کیلکولیٹ کرتے تھے، لیکن ابھی ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی کیا ہوگا، ابھی گورنمنٹ آپ کی پچھلی 24 مہینوں کی یعنی 2 سال کی جو پیمنٹ ہے ان کی جو ایوریج نکلے گی اس پر آپ کو پینشن دے گی، اور اس سے بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک نقصان ہو جائے گا۔ وہ کیسے، دیکھیں جیسے ابھی فرض کریں آپ کی جو پینشن ابھی آپ کی جو آخری آپ نے پے لی ہے وہ لی ہے 50,000، تو پرانے رول کے مطابق آپ کی جو پینشن کیلکولیٹ کرنی تھی وہ 50,000 پر کرنی تھی، لیکن ابھی کیا ہوگا وہ دیکھیں گے کہ آپ نے پچھلی 24 جو تنخواہیں لی ہیں ان کی ایوریج کتنی بنتی ہیں۔ فرض کریں آپ نے پچھلی جو 1 سال کی تنخواہ لی ہے
وہ 50,000 لی ہے، اور اس سے پچھلے سال جو آپ نے تنخواہ لی تھی وہ لی تھی 30,000، تو ان کو وہ اکٹھا کریں گے اور 24 پر تقسیم کر دیں گے، تو آپ کی ایوریج جو ہے پے وہ نکل آئے گی، جو کہ تقریباً 40,000 بنتی ہے۔ تو اس طرح آپ کو 10,000 کا کٹ لگ جائے گا، سمجھا گی نا بعد میں؟ پہلے آپ کو 50,000 پر آپ کی پینشن کیلکولیٹ کرنی تھی، ابھی انہوں نے پچھلے 24 ماہ کی تنخواہوں کو اکٹھا کر کے 24 پر تقسیم کریں گے، ایوریج جو اس کا نکلے گی پے اس پہ کریں گے، تو اس سے آپ کو 8-10,000 آپ کی جو کیلکولیشن کریں گے جس پے پہ اس میں کمی آ جائے گی، جو کہ پھر تھرو آؤٹ رہے گی۔ تو یہ تھا دوسرے سوال کا جواب۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو پھر پینشن کا کیا بنے گا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بندہ کہیں ریٹائر ہوتا تھا، اس کے بعد وہ کہیں اور جاب کرتا تھا، تو اس کی یہ پینشن جو ہے اس کو بعد میں کنٹینیو ہو جاتی تھی، اس کو ملتی تھی، لیکن ابھی ایسا نہیں ہوگا۔ نئے رول کے مطابق جب آپ جاب کریں گے تو پھر آپ یا تنخواہ لیں گے اور یا آپ پینشن لیں گے، ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کریں گے۔ ابھی آپ کو ایک چوائس ملے گی، یا آپ پے لیں گے اور یا آپ جو پینشن آپ کی وہ لیں گے۔ تو اس لیے ابھی یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اگر آپ نے کہیں جاب کرنی ہے، سرکاری جاب کہیں ملتی ہے، تو آپ کو ذہن میں یہ رہے گا کہ آپ کی یہ پہلی والی پینشن یہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تھے 3 سوالوں کے جوابات۔ امید ہے آپ کو جو نئے پینشنرز بن رہے ہیں یا بننے گے ان کو اس سے استفادہ ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ آہستہ آہستہ پینشنرز کو تقریباً ختم ہی کرتی جا رہی ہے، تو اس لیے کوئی بھی قدم اٹھائیں بڑا سوچ سمجھ کے اور دیکھ کر اٹھائیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ 3 سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ میں ان کو پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ والنٹیئر پینشن لیتے ہیں، ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، آپ کی جو میچورٹی ہے ریٹائرمنٹ کی وہ ہے 60 سال تک۔ اگر آپ اس سے پہلے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو ہر سال کا 3% آپ کا ڈیڈکشن ہوگی، تو جتنے سال ہوں گے اس کو 3 سے آپ ضرب دے دیں اور اتنی آپ کی پینشن کم ہو جائے گی۔ ایک تو تھا یہ۔ دوسرا تھا کہ آپ کو کس بیسس پر پینشن ملے گی۔ پرانے رول کے مطابق جو آپ نے آخری پے لی تھی اس پر آپ کی پینشن کیلکولیٹ کرتے تھے، ابھی ایسا نہیں ہے۔ ابھی آپ کی پچھلی 24 مہینوں کی وہ تنخواہ اکٹھی کریں گے اور اس کو 24 پہ تقسیم کر کے ایوریج نکالیں گے۔ اس سے آپ کو نقصان کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پچھلے سال تنخواہ کم ہی ہوتی ہے، آپ کو 1-2 انکریمنٹ بھی سالانہ لگ جاتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی آخری سال میں کہیں پروموشن ہو جاتی ہے، وہ بھی آپ کی پے میں شامل ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز آپ کی پے میں شامل ہو جاتی ہے جس سے آپ کی جو بیسک پے ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ظاہر پچھلے سال یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور یہ جون سے جون تک ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو 2 سالانہ انکریمنٹ اس میں نظام ہو چکے ہیں، تو اس سے کافی تنخواہ میں فرق آ جاتا ہے۔ تو ابھی وہ 24 تنخواہوں کو اکٹھا کر کے اس کو 24 پہ تقسیم کریں گے اور ایوریج نکالیں گے اور اس پر آپ کو پینشن کیلکولیٹ کر کے دیں گے۔ اور تیسرا پہلے یہ تھا کہ آپ نے کہیں جاب کرنی ہے، بندے کو جاب کی ضرورت پڑتی ہے، آج کل گزارا نہیں ہوتا صرف پینشن پر، تو اس کی پینشن اور اس کے جو پے ملا کر اس کا گزارا ہو جاتا تھا، ابھی ایسا نہیں ہے۔ ابھی اگر اس نے کہیں جاب کرنی ہے تو یا تو پھر اس نے وہ جو نئی جاب کر رہا ہے اس کی وہ پے لے گا، اور یا جو پرانی جاب اس نے کر کے چھوڑ دی ہے اس کی وہ پینشن لے گا۔ ابھی وہ 2 چیزیں ساتھ نہیں چلا سکتا۔ تو یہ تھے 3 سوالات جن کے آپ کو جوابات دیے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے سوالات آتے جائیں گے یا آپ کے کمنٹس آتے جائیں گے تو جس پر ضروری ہوگا یا جس پر زیادہ لوگوں کو جاننا ہوگا اس پر ہم ایک ویڈیو بنا کر دیتے رہیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ شکریہ۔